نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مہینے کی قدردانی کی، جنہوں نے اس مہینے کو سمجھا، جنہوں نے اس مہینے میں اپنی رب کی عبادت کی اور اپنے آپ کو اور اپنے خدا کو اپنے خالق کو اپنے سے راضی کر لیا، اور ناکام، نامراد اور نادان ہیں وہ بندے کہ جنہوں نے اس مہینے کی قدر نہیں کی، جنہوں نے اس مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھا، جنہوں نے اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور پھر وہ جو رمضان کے علاوہ جو مہینے تھے، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، تو بڑے ہی نادان ہیں وہ بندے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غفلت اور سستی، لاپرواہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اور اس جمعے کو ہم الوداع جمعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یا جانتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں، مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ایک امام کے سامنے، ایک خطیب کے سامنے جمع ہوتے ہیں، اور خطیب خطبہ دیتا ہے اور اس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اس میں جمع ہوتے ہیں، اور ایک خطیب ہوتا ہے، ایک تقریر کرنے والا ہوتا ہے، ایک جمعہ پڑھانے والا ہوتا ہے، خطبہ دینے والا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، مل جل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے اس دن کو جمعہ کہا گیا۔ اور کل جب قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر قائم ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے، جتنے بھی لوگ آئے، نبی ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، فضلاء ہوں، علماء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمام کو جمع فرما دیں گے، اور جمع فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میدان محشر میں کچھ کرسیاں نور کی لگائیں گے، کچھ نور کے تخت لگائیں گے، اور اس میں صف بندی ہوگی۔ پہلے صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو رکھیں گے، نبیوں کو رکھیں گے، دوسری صف میں صحابہ کرام ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، تیسری صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء، صالحین، علماء، اتقیاء کو رکھیں گے۔ اور پھر اس میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب و کتاب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت میں داخلہ کر دیں گے، اور جنت میں ان کو وہ تمام نعمتیں حاصل ہوں گی، وہ تمام نعمتیں حاصل ہوں گی جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ آپ کو وہ تمام نعمتیں جنت کے اندر ملیں گی جن کا آپ کا رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ پھل فروٹ، وہ میوے، وہ دنیا کی وہ جنت کی عیش موج مستی، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے فروٹ، ہر طرح کی کھانے کی چیزیں، ہر طرح کی آرام اور آسائش کی چیزیں جنت کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو وہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اور جب ایک جنتی کو جنت کی تمام نعمتیں مل جائیں گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے کہ جنتیوں، اے میرے بندو، کیا تمہیں کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ کیا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ تو بندے کہیں گے اللہ، ہم تو جنت میں، جنت کی تو ہر چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، انار بھی مل رہے ہیں، پھل فروٹ میوے کھانے پینے کو مل رہے ہیں، آرام عیش موج مستی سب کر رہے ہیں، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، ابھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو، جاؤ ان علماء سے پوچھو جن سے تم نماز جن کے پیچھے پڑھتے تھے، جاؤ ان علماء سے پوچھو جن کے پیچھے تم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، جاؤ ان خطیب سے پوچھو جن کے تقریر تم سنتے تھے، جاؤ اپنے عالموں سے پوچھو۔ تو لوگ جائیں گے، دوڑے دوڑے اپنے علماء کے پاس جائیں گے، اور جا کر کہیں گے مولوی صاحب، مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، بتاؤ کون سی چیز ہمیں رہ گئی ہے، کیا چیز ہمیں جنت میں رہ گئی ہے جو ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو علماء لوگوں سے کہیں گے کہ اے لوگوں، ابھی اللہ کا دیدار باقی رہ گیا ہے، اے لوگوں، ابھی اللہ کا دیدار باقی رہ گیا ہے۔ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، جس رب کی تم نے دنیا کے اندر عبادت کی، جس رب کو تم نے خالق مانا، خالق جانا، اس رب کی تو دیدار رہ گیا ہے، اس کی زیارت رہ گیا ہے۔ تم نے اس اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو قربان کر دیا تھا، اس محبوب کی زیارت نہیں کرو گے
تو علماء کہیں گے جاؤ اللہ کے پاس جاؤ اور کہو اے اللہ اپنا دیدار کرا دیجئے. لوگ اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم نے دنیا میں بن دیکھے تیری عبادت کی, اے اللہ بن دیکھے سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا, اے اللہ بن دیکھے تیرے در پہ سجدے کیے تھے, اے اللہ بن دیکھے تجھ پر یقین کیا تھا, اے اللہ بن دیکھے رمضان کے روزے رکھے تھے, اے اللہ ہم نے تجھ کو دیکھا نہیں تھا لیکن تجھ پر یقین کر کے رمضان کے روزے رکھے تھے, رمضان میں عبادت کی تھی, رمضان میں تسبیح اور تلاوت کی تھی, رمضان میں طرح طرح کی عبادتیں ہم نے تیرے وعدے پر کیے تھے, اے اللہ آج تجھ کو دیکھا نہیں ہے, تیرے نبی نے بتایا تھا, تیرے علماء نے تیرے بندوں نے بتایا تھا, تیرے بارے میں بتایا تھا, لیکن ہم نے ان پر یقین کر لیا, لیکن آج تک تیرا دیدار نصیب نہیں ہوا. مولا اپنی دیدار کرا دیجئے, اپنا محبوب چہرہ دکھا دیجئے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے, اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. اور میرے دوستوں بزرگوں, علماء نے لکھا ہے, قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو وہاں پر اسٹیج لگایا جائے گا, اور جس طرح آج ہم گاؤں میں دیکھتے ہیں, اپنے شادیوں میں دیکھتے ہیں کہ دولہا اور دلہن کو سجایا جاتا ہے, اسٹیج لگائی جاتی ہے اور تمام باراتی تمام لوگ اس کو دور سے دیکھتے ہیں, اس اسٹیج پہ اس کو دیکھتے ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, رشک اور عشق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اسی طرح کل قیامت کے دن اسٹیج سجایا جائے گا اور اس میں وہ لوگ ہوں گے, تمام لوگ اس کے وہاں پر جنتی موجود ہوں گے, اور اللہ کے قریب وہ لوگ ہوں گے کہ جو جمعے کے اندر, جو جمعے کے دن منبر سے قریب رہا کرتے تھے, جو جمعے کے دن منبر سے قریب رہا کرتے تھے, جو جمعے کے دن اپنے علماء سے پہلے صف میں ہوا کرتے تھے. تو جو لوگ پہلے صف میں ہوا کرتے تھے, ٹھیک یہی تصویر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں بھی فرمائیں گے کہ کل جنت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب وہ ہوگا کہ جو جمعے کے دن سب سے قریب منبر کے ہوگا. اس لیے ہم کوشش کریں کہ منبر سے جتنا قریب, جتنا جلد ہم مسجد پہنچ سکیں, مسجد پہنچے جمعے کے دن اور منبر سے قریب ہو کر بیٹھیں. اور جو لوگ منبر سے قریب ہو کر بیٹھتے ہیں کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی قریب ہو کر کریں گے, قریب سے کریں گے. اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں تمام چیزیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, جنت کی وہ کاپی ہے. کاپی کس کو کہتے ہیں؟ فوٹو کاپی جو ہے. تو جنت اصل ہے اور اس کی فوٹو کاپی, اس کی کاپی دنیا کے اندر اس کی نقل موجود ہے. جس طرح جمعہ کا دن ہے, یہاں تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جمع ہیں, اسی طرح کل قیامت کے دن جب اللہ کا دیدار ہوگا تو کل قیامت کے دن بھی تمام لوگ اسی طرح بیٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اسی طرح جنت دنیا کے اندر ہم انار, پھل فروٹ, میوے, سیب تمام چیزیں کھاتے ہیں, لیکن یہ اصل نہیں ہے, یہ نقل ہے. اس کی اصل مزہ, اس کی اصل مٹھاس, اس کا اصل ذائقہ تو ہم کل جنت میں اس کا ذائقہ محسوس ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر بھی پھل کھاتے تھے, دنیا کے اندر بھی سیب, اخروٹ, انار, طرح طرح کے میوے, پھل فروٹ کھاتے تھے, لیکن وہ تو نقلی تھی. آج پتہ چلا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے. کل قیامت جنت میں ہمیں یہ تمام چیزیں معلوم ہوگی, اس کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کتنی اہم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعے کے دن, اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے, کون سا عشرہ؟ آخر عشرہ جو لیلۃ القدر والا ہے. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے جو انا انزلناہ جو سورۃ لیلۃ القدر ہے اس کی تلاوت کی ہے. اور لیلۃ القدر جو 27ویں شب کو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب کو لیلۃ القدر ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. وقت تو کافی کم ہے, بس چھوٹ کوٹ میں. لیلۃ القدر یہ ایک ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی عبادت کو 80,000 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا. یعنی جس کو لیلۃ القدر والی رات, شب قدر والی رات نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ اس میں عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کرنے کو 80,000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اس کو عنایت عطا فرمائے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور میرے بندو تم کیا جانتے ہو, تمہیں کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ تمہیں نہیں معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو خیر من الف شہر, جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور لیلۃ القدر خیر من
میں الف شہر، اور اس کی فضیلت میں پھر آگے بیان فرماتے ہیں تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اپنی رحمت کو لے کر اترتے ہیں، اور جو بندے عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں، سلام، سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں۔ اور یہ ليلۃ القدر، شب قدر والی رات کب تک رہتا ہے؟ یہ حتی مطلع الفجر، کہ رات سے لے کر یعنی مغرب کے بعد سے لے کر جب تک فجر کا وقت نہ ہو جائے، طلوع صبح صادق نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ رات باقی رہتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعتکاف کیا۔ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا لیکن آپ کو شب قدر نصیب نہیں ہوئی، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا آپ کو شب قدر نہیں ملی، تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے عشرے میں شب قدر والی رات ملی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پورے مہینے کو اس رات کے ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں لگا دیا، اور جب آخری عشرے میں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آخر عشرے میں یعنی طاق والی رات میں شب قدر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں تحرروا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو تم آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہے؟ 21، 23، 25۔ آج 25 کی رات ہوگی، آج جو رات ہوگی وہ 25 کی رات ہوگی، اس کے بعد 27 کی رات ہے، اس کے بعد 29 کی رات ہے۔ تو یہ جو راتیں ہیں یہ طاق راتیں ہیں، اور انہی راتوں میں شب قدر کا ملنے کا امکان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شب قدر کو پانے کے لیے، اسی رات کی عبادت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد پوری زندگی اعتکاف کیا۔ کس لیے؟ اسی شب قدر کو پانے کے لیے۔ شب قدر کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے، اور اسی وجہ سے اعتکاف کو واجب قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجب علی الکفایہ کہا گیا کہ اگر گاؤں میں سے کوئی لوگ بھی، گاؤں میں سے کوئی بھی اگر اعتکاف نہ کرے تو پورے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ گاؤں میں سے اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو پورے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ آج ہماری مسجد خالی ہے، اعتکاف میں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میرے دوست اور بزرگوں، یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ یہ اعتکاف اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اس کی ناقدری ہے، غفلت اور سستی ہے۔ ہم تو پوری زندگی اپنے کاروبار کرتے ہیں، اپنی دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن کم از کم رمضان کے اس مہینے کو اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں اگر گزار دیتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری مغفرت فرما دیتے۔ کہا جاتا ہے، روایتوں کے اندر ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہ اس طرح پڑا رہتا ہے کہ اللہ ہم نے پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی، اب 10 دن یہ تیرے دربار میں گزار رہا ہوں، اے اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا میں اس وقت تک اپنے گھر نہیں لوٹوں گا۔ یہ اعتکاف کرنے والے کی چاہت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان، یعنی اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، 3 آڑ حائل فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، رمضان کے مہینے میں ہم اعتکاف کی خوب قدردانی کریں۔ اعتکاف ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم بہت دنوں سے اعتکاف کو چھوڑے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے بار سے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات صدقۃ الفطر کے متعلق ہے کہ صدقۃ الفطر کیا چیز ہے۔ صدقۃ الفطر ہم سبھی لوگ دیتے ہیں۔ اس مہینے میں یعنی اس بار رمضان میں ہمیں کتنا صدقۃ الفطر نکالنا ہے اور کن کن کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی وضاحت جان لیں، اس کے بعد بات کرنا۔ صدقۃ الفطر جو ہے یہ رمضان المبارک کے ختم ہونے پر، یعنی رمضان کا مہینہ گزرنے پر اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ہم نے جو روزے رکھے، ہم نے جو عبادت کی، روزے میں ہم سے جو کمیاں ہو گئی، جو کوتاہیاں ہو گئی، روزہ رکھ کر ہمیں بدنگاہی نہیں کرنی چاہیے تھی، روزہ رکھ کر ہمیں گناہ کے کام میں ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ہم سے غفلت اور سستی میں یہ تمام کام ہو گئے۔ ہم سے تراویح ہمیں خوب اچھی طرح اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے تھی، ہم نے نہیں پڑھی، تو
نماز میں، عبادتوں میں، روزے میں جو کمی رہ گئی، جو کوتاہی رہ گئی، اس کوتاہی کی تلافی کے لیے، اس کوتاہی کی بھرپائی کے لیے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ دو طرح کا ہے، ایک زکوٰۃ بدنی اور ایک زکوٰۃ مالی۔ تو بدنی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم صدقۃ الفطر ادا کریں، اور صدقۃ الفطر اس بار کتنا ہے؟ اس بار صدقۃ الفطر 41 روپے 41 روپے متعین کیا گیا ہے امارت شریعہ کی جانب سے۔ تو کم از کم 41 روپے ہر شخص کو ادا کرنا ہے صدقۃ الفطر۔ کس کو؟ ہر شخص کو جو صاحب نصاب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ عورتیں سمجھتے ہیں کہ ہم پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ صدقۃ الفطر ہر مرد و عورت پر واجب ہے، اور جتنے بھی آپ کے بچے ہیں، نابالغ بچے، ان کے طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے۔ یعنی ہر ایک، اگر آپ کے 5 بچے ہیں تو 5 بچے کا ہر ایک کے لیے 41 روپے آپ کو متعین کر کے نکالنا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تحدید نہیں ہے، آپ کتنا بھی نکال سکتے ہیں اس سے زیادہ۔ تو 41 روپے ہر ایک اپنے بچوں کے جانب سے، اپنے جانب سے، اور اگر آپ کے بالغ بچے ہیں تو بالغ بچے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ آپ کے جو بالغ بچے ہیں جن کی آپ نے شادی کرا دی یا شادی نہیں بھی کرائی، اگر وہ بالغ ہیں تو ان کے ذمہ خود ہے کہ وہ صدقۃ الفطر نکالیں۔ لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کی طرف سے نکالتے ہیں تو اچھی بات ہے، نکال سکتے ہیں۔ دوسری بات، صدقۃ الفطر کس کو دینا ہے؟ صدقۃ الفطر آپ غریب، فقراء، محتاج کو دے سکتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے گاؤں میں جو مانگنے کے لیے عورتیں آتی ہیں یا فقیر آتے ہیں، میرے خیال سے آپ ان کو نہ دے کر کسی اپنے گاؤں میں جو آپ کے بیوہ، مسکین اور جو غریب قسم کے لوگ ہیں، آپ ان کو دیں۔ اپنے گاؤں میں، اپنے پڑوس میں، جو آپ کے پڑوس میں گاؤں ہے یا اپنے گاؤں میں جو محتاج ہیں، جن کو دیا جا سکتا ہے، آپ ان کو دیں۔ اگر آپ فقیر کو دیتے ہیں، عورتوں کو دیتے ہیں جو مانگنے کے لیے آتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی عورتیں، بہت سے فقیر وہ ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، اپنا مال اسٹاک کر کے رکھتے ہیں، اور جو ساڑیاں، جو صدقۃ الفطر آپ ان کو دیتے ہیں، جو پیسے آپ ان کو دیتے ہیں، ان کی وہ بینک بیلنس بناتے ہیں، اور جو ساڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، جو کپڑے ہوتے ہیں، وہ دکاندار کو، جن کو آپ 150، 500 روپے میں خرید کر دیتے ہیں، 150 روپے میں جا کر وہ دکانداروں کو بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ فقیروں کو دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گاؤں پر، سماج پر نظر ڈالیں، اور جو بیوہ مسکین ہیں ان کو دیں۔ دوسری بات کہ بچوں کے سلسلے میں، وہ 2 منٹ اور سفر کریں، بچوں کے سلسلے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم مسجدوں کو خوب عمدہ اور عالیشان بناتے ہیں، رنگ رونق کرتے ہیں، طرح طرح سے ہم مسجد کو مزین کرتے ہیں، اور ہمارے بچے جو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر نماز پڑھنے کے لیے اپنے ابو کے دیکھا دیکھی میں، اپنے بھائی کے دیکھا دیکھی میں مسجد میں آتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ان کا کردار کیا ہوتا ہے، اس پر بھی ہمیں تھوڑی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے بچے جنہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، جنہیں کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ مسجد میں کیسے آنا ہوتا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کا پاس و لحاظ کس طرح کرنی چاہیے، مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے، بچوں کو کچھ نہیں معلوم۔ آپ کہتے ہیں کہ بچے شیطان ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور بچے وہ ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نانی کے گھر میں ہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں، ہم کھیل کود کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں شور شرابہ کر سکتے ہیں، اسی طرح وہ مسجد میں آ کر بھی شور شرابہ کرنے لگ جاتے ہیں، مسجد میں آ کر بھی وہ طرح طرح کی خرافات کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس کا علم نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، اس کا ادب نہیں ہے، اس لیے وہ مسجد میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو سمجھاتے، ہم ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے شروع مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی بچے مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، کافی بچے آتے تھے، لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے، ہمارے ڈانٹ اور ڈپٹ کی وجہ سے، ہمارے سخت رویہ اپنانے کی وجہ سے آج بچے ہمارے مسجدوں سے دور ہیں۔ یہی بچے اگر آج ہمارے مسجد میں آ رہے ہیں تو کل یہی ہمارے بچے مستقبل کو روشن کرنے والے ہوں گے، کل یہی ہمارے بچے نمازی بنیں گے۔ آج مسجد میں نمازیوں کی کمی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتے،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بچے مسجد میں آتے ہیں ہم ان کا استقبال کریں, ہم ان کو نماز کے بارے میں بتائیں, ہم ان کو مسجد کے بارے میں بتائیں, بیٹا یہ مسجد ہے, یہ مسجد ہے, اس کی کچھ ادب و احترام ہے, یہاں پر شور نہیں کرنا چاہیے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے جب آتے ہیں تو کچھ نمازی حضرات وہ ہوتے ہیں, کچھ حاجی نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں جیسے کہ کوئی چور آ چکا ہے. یہ رویہ میرے دوستوں, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پھر مسجدوں سے دور ہوتے ہیں, اور ہمارے بچے جب مسجد سے دور ہوتے ہیں تو پھر انہیں ایک دین سے نفرت ہو جاتی ہے کہ جب میں مسجد میں گیا تھا وہاں پر نمازی لوگ تھے, وہاں پر حاجی لوگ تھے, لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ نمازی تو وہ ہوتے ہیں جن کا دل نرم ہوتا ہے, نمازی تو وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے پر اللہ کی نورانیت ٹپکتی ہے, لیکن جب وہ مسجد میں آئے تو ان کو کیا ملا دیکھنے کو کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا گیا. وہ وضو کر رہے ہیں, انہیں معلوم نہیں ہے کتنا پانی خرچ کرنا ہے, انہیں معلوم نہیں ہے کس طرح وضو کرنا ہے, وہ بے تحاشا پانی خرچ کر رہے ہیں. ان کو کیا ہوتا ہے کہ مسجد سے مار کر ان کو بھگا دیا جاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, کیا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں؟ اور اگر یہی طریقہ رہا تو میرے دوستوں اور بزرگوں وہ دن دور نہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے یہ ہمارا مستقبل ہے. اور میرے دوست, اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی, انہیں مسجد کے آداب نہیں سکھائے, انہیں نماز کے بارے میں نہیں بتایا, تو پھر میرے دوستوں ہمارا دین, ہمارا معاشرہ بددین ہوتا چلا جائے گا, اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی, قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مسجد نبوی میں کیسا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا اخلاق تھے. ایک دفعہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, اور کچھ بچے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, ایک بچہ آ کر چڑھ جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ طویل کر لیتے ہیں, لمبا کر لیتے ہیں, اور صحابہ حیرت میں ہیں کہ آج کیا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں, تو بعد میں جب طویل سجدے کے بعد سر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ صحابہ حیرت زدہ ہیں, تو پوچھتے صحابہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بچہ میرے اوپر چڑھ گیا تھا, اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو ہٹایا جائے, اس لیے میں نے سجدے کو طویل کر دیا, اور جب وہ بچہ میرے اوپر سے اٹھ گیا تو پھر میں نے سجدے سے سر اٹھایا. میرے دوستوں بزرگوں, کیا ہماری نماز نبی کی نماز سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے؟ کہ ہمارا نماز میں خشوع اور خضوع نبی کے خشوع اور خضوع سے بڑھ کر ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی کا اخلاق کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ڈانٹا نہیں, اس بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کر نہیں بھگایا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے ہیں, ناسمجھ ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے زمانے میں بچے شور کرتے ہیں مسجد میں آ کر, اللہ کے نبی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ کل سے کوئی بچہ مسجد میں نہ آئے, کل سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے, اگر کوئی بچہ آئے گا تو اس کو نیچے کھڑا کیا جائے گا, پیچھے صف میں کھڑا کیا جائے گا. ایسا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں, آپ کو معلوم ہے, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب مسجد میں کسی بڑے آدمی نے, کسی نوجوان نے پیشاب کر دیا کسی کافر نے, آپ نے ان کو بھی نہیں ڈانٹا, تو ہم بچے کو کیوں ڈانٹیں گے؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں مسجد میں, ہم ان کا استقبال کریں, اور ان کو ہم نماز روزے کے بارے میں بتائیں. وہ معصوم انہیں کچھ پتہ نہیں ہے, وہ آپ کی دیکھا دیکھی میں مسجد آتے ہیں, ان کے اندر شوق ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, اس لیے وہ مسجد آ جاتے ہیں, اور وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جا کر لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں, وہ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور اسی چیز کی نقالی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. تو ہم اپنے اگر بچوں کو, نوجوانوں کو اگر ہم دیندار دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی ہمیں تربیت کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.